الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری باپردہ ہم نشین میری بہنیں، میری مائیں، غالباً 2 جمعے قبل آپ احباب کے سامنے اہل القرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کیا جائے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمسخر اور آپ کی شان اقدس کے اندر طعن و تشیع، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات اپنی زبانوں سے نکالے گئے کہ جس کو نہ کوئی مسلمان سننے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان اسے برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جتنی بھی طعن و تشریح کی جائے، جتنی بھی ان کی گستاخی کی جائے، ہم اتنی ہی اصحاب کرام کی عظمت کو، ان کی سیرت کو، ان کی رفعت کو، ان کی ناموس کو انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اور وہ فیصلہ کس طرح ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گبول ٹاؤن اور راجپوت محلہ کے روشن ضمیروں، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین، قابل عزت، قابل شان و شوکت، قابل مقام، قابل رفعت وہ آدمی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کے رسول کی طرف، جو لوگوں کو گھروں سے مسجدوں کی طرف رواں دواں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے، یہ سب سے قابل رشک اور قابل فخر انسان ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا فرما بردار تصور کرتا ہوں، میری زندگی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ برائی کو اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے مارتا ہے، اپنی بھلائی کے ذریعے سے مارتا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھے کردار اور سیرت کے ذریعے سے یہ اس بلائی کو جو ہے وہ دفع کر دیتا ہے۔ رہا مسئلہ صحابہ کرام کے حوالے سے، تو میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے اصحاب کرام کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر میرے اصحاب پر طعن و تشریح کریں، آپ کے خلاف گالی گلوچ کا مظاہرہ کریں یا آپ کے خلاف گستاخی کا مظاہرہ کریں، مجھے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی شان کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اصحاب کی شان کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے ساتھی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے ہیں، خود پیاس سے تڑپ جاتے ہیں، پانی ہونے کے باوجود یہ اپنے ساتھی کو پیاس سے مچلتا ہوا نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی ہمدردی اور اتنی اثاری کا مادہ پیدا کیا ہے کہ آج سے پہلے کسی نبی کو ایسے ساتھی اللہ پاک نے عنایت نہیں کیے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سے جو سب سے برگزیدہ انسان ہے، جو طبقہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کا طبقہ ہے، اور تمام انبیاء کرام میں سے جو سب سے زیادہ فوقیت کے حامل انسان ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے، اس طرح اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کرام کو تمام انبیاء کرام کے اصحاب پر فوقیت دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب یہ آیت یہاں پر آئی ہے تو یہاں پر ایک نقطہ چھوٹا سا اور بھی ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اشکال ختم ہو جائے۔ اہل علم کی طرف سے سوال آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ترجمہ: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پر موت نہیں آئی ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو آپ ترجمہ کرتے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں نہیں بلکہ تھے۔ تو یہ سوال کر کے سادہ ذہن کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آیت کا ترجمہ ہے
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو رسولیت سے ہٹا دیا ہے یا نبوت سے ہٹا دیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ محمد ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کی جو رسالت ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ اور دادا نہیں ہیں، بلکہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی رسالت پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے، آپ کے بعد کوئی رسول جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول اسی حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر، اللہ رب العالمین نے نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔ لہٰذا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق کو بنانا ہوتا۔ تو یہاں پر یہ ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بذات خود بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد کی جو رسالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی وساری ہے۔ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ نے اپنے محمد کو ان ساتھیوں سے نوازا ہے کہ جو ساتھی میدان کے اندر پیٹھ پھیر کے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ان اصحاب کا تحفہ دیا ہے کہ جو صحابہ رسول آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ساتھی اللہ پاک نے آپ کو دیے، اشداء علی الکفار، اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کفار کے اوپر انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم دل، مشفق اور شفیق ہیں۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی آپ ان کو دیکھو گے تو ان کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہوگی، رکوع کی حالت میں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور اس کا اکرام جو ہے وہ تلاش کرنے کے اندر مست و مگن ہوں گے۔ یہ میرے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گزشتہ ایام کے اندر بے تحاشا برے القاب سے یاد کیا گیا، آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر اپنا خلیل ابراہیم بنایا ہے، اور اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آسمان کا ماحول بالکل صاف اور ستھرا تھا، پورا آسمان ستاروں کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اتنے میں صدیقہ کائنات امہات المؤمنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا کسی انسان کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ جتنے یہ آسمان کے تارے؟ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی انسان اس دنیا کے اندر اتنی نیکیاں کر سکتا ہے کہ جتنے یہ آسمان کے تارے؟ کیونکہ تاروں کی تعداد اور تاروں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہاں عائشہ، آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، آسمان پر جتنے تارے اتنی نیکیاں کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ سوچ رہی تھی کہ نام میرے بابا کا لیا جائے گا، ابو بکر کا لیا جائے گا، لیکن محمد الرسول اللہ نے نام عمر فاروق کا لیا۔ فوراً جھٹ سے بول پڑی وَأَيْنَ الْحَسَنَاتِ يَا أَبُو بَكْرٍ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ اے اللہ کے رسول میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ تبسم کے اندر تبدیل ہو گئی، آپ مسکرانے لگے اور کہا کہ عائشہ تم بات کرتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کا، تم بات کرتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کا اور اس کا وزن کرتی ہو عمر بن خطاب کے ساتھ، تو اے عائشہ سن لو، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ 3 راتیں جو میرے ساتھ اس نے غار ثور میں گزاری ہے ایک پلے میں رکھ دی جائیں، تب بھی عمر فاروق ابو بکر کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو اللہ نے ابو بکر کو اور اللہ کے حبیب کو ایک ہی صیغے کے اندر استعمال کیا، اور جب اس بات کا اللہ کے حبیب نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آج اللہ نے تجھے اور مجھے ایک ہی لفظ کے اندر یاد کیا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھوڑ گئے تھے کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ مجھے بھی یاد کیا ہے؟ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ ایک ہی صیغہ یہاں پر استعمال کیا، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معی و معک، بلکہ یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جتنی شان گھٹانے کی کوشش کی جائے گی الحمدللہ قرآن اور حدیث اتنی ہی شان کو جو ہے وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی، آئیے اس کا پرچار بھی ہم قرآن مجید سے کرتے ہیں کہ عمر فاروق کی شان کو کتنا بھی گھٹایا جائے لیکن قرآن اور حدیث آپ کی شان کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ یہ ایک خاموش تھا تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے آپ احباب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان مالی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے۔ آپ گھروں کے اندر چھپ چھپ کر اپنی نماز کو یا اپنی عبادت کو ادا کیا کرتے تھے۔ کسی مسلمان کے اندر اتنی ہمت و جسارت اور قوت نہیں تھی کہ وہ سر عام اللہ رب العالمین کا پرستار بن سکے یا وہ سر عام اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، کسی میں اتنا دم و خم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر کہ جو کفار تھے وہ طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے انتہائی مضبوط تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر فاروق میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ لیکن دل کے اندر اللہ کے نبی کی جو چاہت تھی وہ عمر فاروق کی تھی۔ آپ کا ارادہ، آپ کا اشارہ عمر فاروق کی طرف تھا کہ یا اللہ عمر فاروق کے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کی ادا کو، آپ کی بات کو، آپ کے ارادے کو کس طرح اگنور کر سکتا ہے، ترک کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور عمر فاروق کو ایمان سے سرفراز کیا۔ لیکن جب یہ مرد مجاہد جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو علل اعلان اس بات کا اعلان کرتا ہے مکہ کی سرزمین پر کہ ہے تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانے والا تو وہ میدان میں آ جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے تو وہ میدان میں آ جائے۔ آج کے بعد مسلمانوں کو چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علل اعلان ہم آج اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اتنا بازور اور اتنا ہمت اور اتنا دانشور والا آدمی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری گھڑیاں چل رہی تھی، آپ موت کی آغوش میں جا رہے تھے، آپ نے اس وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی، بہت قیمتی باتیں ہیں قابل احترام دوستو۔
آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے برگزیدہ اشخاص کو، اپنے ولیوں کو، ان کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اتنی خوبصورت اور اتنی جامع نصیحت کر کے گئے ہیں، فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، لوگو نماز کا خیال رکھنا، لوگو نماز کا خیال رکھنا، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، اپنے ورکروں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ملازموں کا، ان کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ اس موقع پر جب آپ کی روح جاوردانی سے جا ملی اور اس بات کی خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر لگی، آپ کا یہ قول انتہائی مشہور و معروف ہے، کہا کہ کیا کہا کہ محمد چلے گئے ہیں؟ کہا کہ جس نے اپنی زبان سے یہ بات نکالی کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی گردن جو ہے وہ دھڑ سے الگ ہو چکی ہے، وہ میری تلوار سے نہیں بچ سکتا جو یہ کہے کہ محمد دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے ہیں۔ محمد اللہ کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چند دنوں کے لیے چلے گئے تھے، اس طرح محمد الرسول اللہ بھی گئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد واپسی آ جائیں گے۔ خبردار اگر کسی مسلمان نے یہ کہا کہ محمد نہیں رہے۔ انتہائی آپ باساختہ ہو چکے تھے، جبکہ قوت، ہمت، طاقت، برداشت اور صبر کے لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ کے نبی کے جانے کا غم ہمارے دلوں پر اس طرح اثر انداز ہوا، اگر یہ احد پہاڑ ہمارے سینوں پر رکھ دیا جاتا اور اس احد پہاڑ کے وزن سے ہمارا سینہ مچل جاتا، متل جاتا، پھٹ جاتا، تب بھی ہمیں وہ برداشت ہوتا، لیکن محمد الرسول اللہ کی جدائی کا غم ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ نے اذان کہنا ہی چھوڑ دی ہے، آپ اذان ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ بلال اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا کہ آپ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر میں کس کے چہرے کی طرف دیکھوں گا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، آپ کی آنکھ کا اشارہ ہو، لب ہلے، وہ کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر جایا کرتے تھے۔ اس صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی کرنا یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جمعے میں ٹائم انتہائی مختصر ہوتا ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے انداز کے ساتھ آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مالداری، آپ کا غناپن، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعاون، لوگوں کے ساتھ آپ کی بھائی چارگی سے کون سا ایسا آدمی ہے کہ جو واقف نہیں ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت اس مشکلات کا شکار تھے کہ پانی خرید کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل وقت کے اندر کئی درہم دے کر جو ہے وہ اس کنویں کو خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ تکلیف میں نہ رہیں۔ وہ عثمان غنی کے جس کے نکاح میں اللہ کے نبی نے پے در پہ ایک کے بعد دوسری 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ عثمان اگر میری بیٹیاں 100 کی تعداد میں ہوتی یا 40 کی تعداد میں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی تو میں ہر ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح پہ جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور اتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے میں تشریف فرما تھے کہ دستک دی، پوچھا من دکل باب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا کہ ابو بکر۔ اس وقت اللہ کے نبی جس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ کی جو لنگی تھی یا جو سلوار تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی، یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے تھی، تو اللہ کے نبی نے کوئی حرکت نہیں کی، اجازت دی، ابو بکر اندر آ گئے، آ کر بیٹھے۔ پھر دروازے میں دستک ہوئی، من دکل باب، دروازہ کس نے بجایا؟ کہ عمر فاروق۔ کہا ٹھیک ہے آ جائیں، اندر آ گئے۔ لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازہ بجایا تو پوچھا کہ کون؟ کہا کہ عثمان غنی۔
تو اللہ کے نبی فوراً اٹھے، آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنی لنگی کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اب آ جائیے۔ جب عثمان غنی آئے، آپس میں گفت و شنید ہوئی۔ عثمان غنی جب چلے گئے تو ابو بکر اور عمر فاروق نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے آنے پر آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، ہمارے آنے پر کوئی آپ نے اس طرح سیٹ اپ کا مظاہرہ نہیں کیا، جب عثمان غنی آئے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں کہ جس سے میرا اللہ بھی حیا کرتا ہے؟ کیا میں اس بندے سے حیا کا مظاہرہ نہ کروں کہ جس سے میرا اللہ بھی حیا کا مظاہرہ کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ حضرت عثمان غنی سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، تو یہ بات لازم ہے مجھ پر کہ میں بھی اپنے عثمان غنی سے جو ہے وہ حیا کروں۔ حضرت علی کے متعلق کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں مدینہ کا علم ہوں اور میرا علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ کو شیر خدا کا لقب عطا کیا گیا۔ اس طرح خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں کہا کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب جو ہیں وہ چاند تاروں کے مانند ہیں، لہذا اصحاب کو برا بلا کہنا، اصحاب کو گالی دینا گویا کہ مجھے گالی دینا ہے، اور جو مجھے گالی دیتا ہے گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ تو اصحاب رسول جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہے، چاہے عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، معاویہ ہے، حسن اور حسین ہے، جتنے بھی اصحابہ کرام ہیں، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ان کی چاہے کوئی بھی فضیلت ہے، ہم کسی اصحاب رسول کا مرتبہ اپنی زبان سے نہ ہم گرا سکتے ہیں، نہ ہم گھٹا سکتے ہیں، نہ ہم بڑھا سکتے ہیں، بلکہ ہم اتنا ہی بیان کریں گے جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ہمہ وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہمیں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے اپنے انبیاء کرام کے لیے، اور یہ بہترین چناؤ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔